ایک دور تھا کہ یہ پاکستان ریلوے ایک انتہائی منافع بخش ادارہ تھا. یہ وہ ادارہ تھا کہ اس ریلوے اسٹیشن پر ہر وقت چہل پہل رہتی ہے. یہ ہمارے انجن جو آج ناکارہ ہو چکے ہیں, جن میں نہ ڈیزل ہے نہ انجن آئل ہے, ان کی خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جس نے آج ان انجنوں کو ناکارہ کر دیا ہے؟ یہ جو گھن گھرچ کی آوازیں نکالتے تھے, یہ انجن خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ ناظرین, ان انجنوں کی حالت ایسی کیوں ہے؟ یہ لوگ جو ڈرائیور ہمارے بھائی ہیں, یہ لوگ جو کنڈکٹر ہمارے بھائی ہیں, جو کہ سارا دن محنت کرتے ہیں, ان انجنوں کو پرانے ہونے کے باوجود جو ہے وہ چلاتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے ریلوے کا محکمہ کیوں دن بدن تباہی کی طرف گامزن ہے؟ اس حوالے سے ناظرین ہم آپ کو مختلف جو ہے وہ مسافروں سے بھی بات کرائیں گے, اور یہاں پر ریلوے اسٹیشن پر تعینات عملے سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے ریلوے جو ہے وہ آج تباہی کی جانب رواں دواں ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کراچی جا رہے ہیں. کون سی ٹرین پہ؟ یہ علامہ اقبال. علامہ اقبال؟ ہاں جی. تو علامہ اقبال, آپ ٹرینوں کا جو حال ہے, پہنچ نہیں رہی, پھر آپ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت برا. یہ دیکھیں اتنے زیادہ بچے تنگ کر رہے ہیں, اتنی لیٹ ٹرین ہے. یہ دیکھیں 12:30 کا ٹائم تھا اور 4 بجے حکومت. میرے کیا دیکھو کب سے آ کے بیٹھے میں, اتنا احساس نہیں ہے کہ گاڑی ہے تو ٹائم سے چلایا کریں گے. اب کسی سے بیٹھا جاتا, کسی سے نہیں, کسی کی مجبوری ہوتی ہے. اتنی تو شرم حیا ہونی چاہیے نا. کب سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہمیں 1.5 گھنٹہ ہو گیا بیٹھے ہوئے. 1.5 گھنٹے سے؟ ہاں جی 1.5 گھنٹہ ہو گیا, اور ابھی بھی 4 بجے پتہ نہیں 4:30 بجے گاڑی نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اب یہاں انتظار کہہ رہے 4:30 بجے لکھا ہوا ہے. کون سی جگہ سے آئی ہیں؟ ہم لوگ گجرا والے سے آئے ہیں. یہاں سے گجرا والے سے آئے ہیں. گجرا والے؟ ہاں جی. کراچی جا رہے ہیں. کراچی جا رہے ہیں. کس ٹرین پہ جانا ہے؟ علامہ اقبال پہ. علامہ اقبال پہ؟ 12:30 بجے کا ٹائم ہے اس کا, اور تقریباً لکھا ہوا ہے 4 بجے کا. 4 بجے آئے گی سیالکوٹ سے اور جائے گی. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے 4 بجے آ جائے گی؟ بہت مشکل ہے جی, یہ بھی بہت مشکل ہے اگر ٹرین یہ سیالکوٹ سے. آپ کراچی کے بس پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ اب سوچ تو یہی رہے ہیں, اگر ٹکٹ لے لیے غلطی سے, اب نیکسٹ ٹائم ٹکٹ نہیں لیں گے, اب بس کا ہی جو ہے نا سفر کریں گے انشاءاللہ. آپ کون سی جگہ سے آئے؟ مندی پور سے. مندی پور سے؟ تو کہاں جانا ہے آپ کو؟ کراچی میں. کراچی جانا ہے. تو کس پہ جانا ہے؟ گاڑی پہ. نہیں, کون سی گاڑی پہ؟ گاڑی کا نام پتا نہیں ہے, بائی کے پیسے پرچی ہے. اچھا, تو کتنے بجے کے آئے ہوئے؟ 3:30 بجے کا. ٹائم انہوں نے کیا بتایا؟ 3:30 بجے کا. نہیں, آپ کب کے آئے ہوئے؟ آپ یہاں اسٹیشن پہ کب کے آئے ہوئے؟ 10 بجے کا. صبح 10 بجے کے آئے ہوئے؟ تو انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں جی. ٹرین نہیں آئی؟ نہیں آئی ابھی تک. کہاں جانا ہے؟ گجرات. گجرات جانا ہے. تو کس پہ جانا ہے؟ پٹری پہ جانا ہے. نہیں, تو گاڑی مل گئی آپ کو؟ نہیں, گاڑی بھی انتظار ہی بیٹھے ہیں. نہیں, تو آپ بس پہ کیوں نہیں چلے گئے؟ بس کوئی مجبوریاں بھی نہیں ہے, بس نہیں جا سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرین زیادہ اچھا سفر ہے؟ اچھا, کوئی پرابلم ہوتی ہے جو بس سے بندہ نہیں جا سکتا. اچھا, آپ فیملی کے ساتھ ہیں؟ ہاں جی, فیملی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹرین مل جائے گی ٹائم پہ؟ بس سوچ رہے ہیں, دیکھو کی کر رہے ہیں. اگر ٹرین نہ آئی جو حال ہے پھر واپس چلے جاؤ. میں پوچھ رہا ہوں سر, تیز گام کتنے بجے آ رہی ہے؟ میں صبح کا ادھر پھر رہا ہوں کراچی کے لیے, اور کبھی کہتے کتنے بجے آ رہی ہے, کبھی کہتے اتنے بجے آ رہی ہے. ابھی میں نے 10 آوازیں دی ہیں, کہتا کیا بات ہے. پھر آپ کو دیکھ کر تو کہتے ہیں وہ کیمرے والے آ گئے, کیمرے والے آ گئے, آہستہ بولیں. پھر کہتے ہیں سر بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ 1:50 پر صحیح رائٹ ٹائم پر آ رہی ہے. ابھی پہلے اس کا کیا ٹائم تھا؟ پہلے تو انہوں نے بتایا تھا کہ 1:30 بجے آ رہی ہے, اس کے بعد 2 بجے آ رہی ہے. اب انہوں نے بتایا 1:50 پر آ رہی ہے, لکھ کر لگا دیا ابھی انہوں نے. چلے ان سے سر یہ بتائیے گا کہ یہ گاڑیوں کی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ریلوے کے پاس جی انجن شارٹیج ہے. جی جی. اور تیل بھی کل کم ہو گیا تھا. ڈیزل کم ہے, ڈیزل نہیں تھا, اس کی وجہ سے ہو گیا. یعنی ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے, لیکن ریلوے کام تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل آ گیا. اب ڈیزل آ گیا ہے نا, اب گاڑی چل پڑی ہے, ساری گاڑی ساری ٹرینیں چل پڑی ہیں. چل پڑی ہیں. نہیں, لیکن لوگ بڑے پریشان ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ساری گاڑیاں چل پڑی ہیں. دیکھیں گے, لکھا ہوا ہے.
कल बंद थी, आज चल पड़ी है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा है, यानी 25 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसमें हमारा कि गाड़ी नहीं वजह से। कौन जिम्मेदार है? ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। जीएम रेलवे जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री रेलवे। अच्छा, मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, जीएम जिम्मेदार नहीं है। ये कुछ चीज मिलेगा जाएगा ना वो। आप कहाँ से आई हैं? हम लाहौर से हैं, यहाँ से कराची जाना है। कराची जाना है। ये बेटी आपके साथ है? जी। तो फिर क्या ट्रेन का क्या कह रहे हैं, किस ट्रेन पे जाना है? उस पे जाना है तेजगाम पे। तो कब आएगी? उसे कह रहे 2:15 का टाइम, अब देखें कब आती है। लेकिन आप कब से आई हुई हैं यहाँ पर? अभी अभी आए हम लोग। नहीं तो आप क्या समझती हैं कि ट्रेनें जो जितनी लेट हो रही हैं उस पे आपको टाइम पे मिल जाएगी ट्रेन? बहुत मुश्किल है। फिर आप क्या करेंगे, कराची जाएंगे कि नहीं? अब जाना तो है ना, वहाँ पे हमारे बच्चे हैं, घर है, जाना तो लाजमी है ना। अच्छा, आप कराची से आई हुई हैं? जी। तो फिर यहाँ आप अकेली है, कोई रिश्तेदार छोड़ने नहीं आए? आए छोड़ने, बहन आई थी, वो वापसी चले गए इंतजार कर करके। जी। कहाँ जाना है आपने? मेरा फिर आया भाई जा रहे हैं। ट्रेन का इंतजार कर रही है? हाँ जी। तो ट्रेन आई नहीं अभी? अभी नहीं आई। नहीं तो कोई ट्रेन की वजह से परेशानी भी है? अब परेशानी हमारे है, 1 बजे चलेगी। 1 बजे चलेगी? हाँ, तो अभी आए 1 बजे चलेगी। 2:30 बजे। आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं इनके साथ ही हूँ, 2:30 बजे अब चलेगी। तो कभी कोई टाइम बताते हैं, कभी कोई टाइम बिल्कुल बिल्कुल। तो आप परेशान हो रहे हैं? जाहिर है, लंच वगैरह या दूसरी तरह से परेशानी होती है बच्चों के बच्चे आपके साथ हैं? जी बिल्कुल। तो इन बच्चों के साथ कैसे आप? बस मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन अब मजबूरी है। कोई मेल साथ होता है तो हम लोकल चले जाते। कराची जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन पे? यही जो तेजगाम। आप साथ आए ना जरा। तेजगाम। ये बताइएगा कि ये तेजगाम वक्त पे आई है? हाँ जी, बिल्कुल टाइम पे आ गई है। राइट टाइम पे? हाँ जी, इसका मतलब टाइम तो परेशानी नहीं हुई आपको? नहीं, अभी तो नहीं हुई। कोई परेशानी नहीं, रास्ते में परेशानी हुई तो यहाँ पर तो कोई नहीं हुई। अगर रास्ते में रुक गई तो फिर क्या करें, हम तो 4 दिन आपको कॉल कर देंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि रेलवे के हवाले से खबरें आ रही हैं और लोग जो हैं वो बाकायदा स्टेशनों पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली मैं तो 8 इयर्स के बाद सफर कर रही हूँ उसमें, कराची के लिए, यानी ट्रेन पे। जी जी। हाँ जी। और इसके अलावा रावलपिंडी के लिए गए हैं, वो तो अच्छा रहा है सफर। अब देखें कराची का क्या। आप कराची में? नहीं, हम लाहौर में ही रहते हैं। लाहौर में पहली दफा जा रही है कराची? नहीं, 2nd टाइम। और ये ट्रेन पे जा रही है? ट्रेन पे जा रहे हैं। दसो कि अपने आजकल कितने के नोट कमा रहे हो? बड़े नोट बड़े नहीं, कोई 1,00,000-2 लाख रुपए आ जाता है? 2 लाख तो मैं गिनती जी भी नहीं गिनिया। अगे हो ना जरा। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? कोई गल नहीं। ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। गड्डी कोई गड्डियां बंद ने सारियां। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ कारोबार डे ऑटोमेटिक बंद। तो ताब साहब ये बताइएगा कि आपके पास आजकल गाहक शाहक आ रहे? नहीं, वजह गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां बंद है सारी। रोज में गाड़ियां बंद हो जाती हैं। वो तो आपने तो पहले इतने पैसे कमा लिए, तो बंद है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। नहीं, आपकी रोजाना कितने की बिक्री हो रही है? बस गुजारा है, बस गुजारा है। पहले लंबे नोट थे? पहले बहुत लंबे नोट थे, अब भी बहुत लंबे नोट है। नोट ही नोट है यहाँ पर। ये बताइए कि यहाँ पर जो हालात है रेलवे स्टेशन पे, आप भी कैंटीन में बैठे हुए, तो कैसा कारोबार है? कारोबार तो है ही नहीं है भाई। वजह यह है कि ये ट्रेनें जो है ये बहुत लेट हो रही हैं। इंजन नहीं है रेलवे के पास, तेल नहीं है उसके पास, तो ट्रेनें काफी बंद कर दी गई हैं। उसकी वजह से ये कारोबार जो है ये ठप है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि इसका कौन कसूरवार है? कसूरवार रेलवे अफसर ही होते हैं और कौन होता है? नहीं, किससे रेलवे अफसर है जरा वो थोड़ा सा आप क्या समझते हैं कि ये कसूर किसका है? कसूर तो रेलवे का ही है ना, हुकूमत का ही है ना, और किसका हो सकता है? आपका ये मेरा तो नहीं हो सकता ना। जी जी। कसूर तो नहीं गई है, जिनका है अफसरों का कसूर होता है भाई। तो ट्रेनें बिल्कुल नहीं आ रही? आती हैं तो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। मुसाफिर आ रहे हैं? मुसाफिर किधर आएंगे? मुसाफिर बाहर कोचों से जाते हैं। कोचों से जा रहे हैं? कोचों से जा रहे हैं। बहुत बच्ची, आप कौन सी जगह से आई हैं और कहाँ जा रही हैं? हम इस्लामाबाद से आए, कराची जा रहे हैं। इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं, तो ये ट्रेनों की क्या हालत है? क्या आप इन टाइम हैं? आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हम 2 दिन बाद जा रहे हैं ट्रेन से, लेकिन वो बहुत गंदा है, वॉशरूम बहुत बुरा हाल है। जी जी। तो आप लोग उसको देखें। तो आप ये लेट हैं जी? नहीं, लेट नहीं है, ऑन द टाइम चले हैं वहाँ से इस्लामाबाद।
اسلام آباد سے. لیکن آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ واش روم بہت برے ہیں. واش روم بہت برے ہیں جی ہاں بالکل, اور گرمی اتنی ہو رہی ہے, یہ حالانکہ سلیپر ہے یہ. اور آپ نے ایسی سلیپر کے پیسے دیے جی جی, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ بھی ساتھ ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ لائٹ نہیں ہے بالکل, بہت گرمی ہے, بیٹھ نہیں سکتے آرام سے. ٹائم کے حوالے سے گجرات یہ بیفور ٹائم پہنچی ہے, 10 منٹ پہلے پہنچی ہے, لیکن باقی فیسلٹیز جو ہیں وہ ہوپلیس ہیں, اچھی نہیں ہے. پہلے سے آپ کون سی جگہ سے آئے اور اب کیا محسوس کریں, کیا ان ٹائم ہے یا لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج تو 9:15 بجے چلی تھی پنڈی سے, یہ ویل ان ٹائم, بلکہ لالا موسیٰ وغیرہ تو لوگ کہہ رہے تھے ایڈوانس آ گئی ہے, اور وہاں 2-3 منٹ رکتی ہے تو کہہ رہے تھے آج تو یہ ایڈوانس آ گئی, 15 منٹ ایڈوانس آ گئی ہے, تو اس کے بعد وہ چلی ان ٹائم. یہ جو ٹرینیں بند ہو رہی ہیں اور مکمل یہ لوگ جو ہیں یہاں پر اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی معلوم ان کو بڑی کام کرنا پڑیں گے, تبھی جا کے کچھ ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ دوسرے ملکوں کے سے کمپیریزن کر لیں گے وہاں کس طرح صحیح کیا ہوا, تو ہمارے ملک میں صحیح ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں لوگ محنتی بھی ہیں, پلانر بھی ہیں, بڑے اچھے پلان کر سکتے ہیں, بس اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, کریں تو بہت اچھا کر سکتے ہیں. جی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں جو یہ زیادہ پرابلم جو یہ لوکل ٹرینز جو بند ہوئی ہیں, جو چھوٹے چھوٹے پنڈی سے لاہور سے پنڈی جاتی ہیں اور پنڈی سے لاہور آتی ہیں, ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہے. کراچی اور لاہور آنے والوں کو یہ ٹرینز کھولنی چاہیے, جو چھوٹے شہروں کے آنے جانے والے ہیں ان کو بہت مشکل ہے. آپ کو تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ ہمیں اس لحاظ سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ ہم لوگ جس ٹرین میں آئے ہیں وہ بالکل ان ٹائم آئی ہے, ہمیں اس لیے شاید مشکل نہیں ہوئی. تیز گام سے آئے ہم, تو میرا اس میں کبھی ہمیں مشکل کوئی پیش نہیں. کہنا چاہوں گی بس اپنی مطلب جو ان کے ٹرینز جن کی ہیں, جو ان کے آنر ہیں پاکستان ریلوے کے, ان کو بس جو پیسے مل رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں, ضائع مت کریں پیسوں کو, ادھر ادھر اپنے آپ پر مت خرچ کریں بلکہ ٹرینز کے لیے ہی خرچ کریں. آپ کون سی جگہ سے آئی ہیں اور کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد سے, پنڈی سے کراچی جانا ہے. کراچی جانا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں ختم, اس طرح کرایہ جس طرح بڑھائے اس طرح فیسلٹیز تو نہیں ہے ان کے پاس, لیکن یہ ہے کہ رکی نہیں ہے ٹرین, بہرحال اس طرح تیز بھی نہیں جا رہی لیکن رکی نہیں ہے. لیکن لوگوں کو 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے نہیں اس طرح نہیں تھا. پورے 8:13 کا ٹائم تھا, 8:35 پہ جی چلیے. اب آپ کراچی میں آئیے گا تو دیکھیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا لاہور تک ان ٹائم آئی ہے. ہاں ٹھیک. راول پنڈی سے. تو کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کراچی. تو ٹرین ٹائم پر ہے؟ جی ہاں ٹائم پر جو ہے. آپ یہ بتائیں کہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں وہ ان کی مشکلات, ان کی پریشانیاں, کئی گھنٹے ٹرین نہیں آ رہی. یہ تو ہے, لیکن چلیں یہ ٹرین جو ہے نا یہ ٹائم پہ آ رہی ہے, آج جو ہے نا اپنے ٹائم سے چلی ہے اور اپنے ٹائم پہ ادھر پہنچی ہے, صحیح آ رہی ہے ابھی تک تو. اور یہ تھوڑا سا پانی کا مسئلہ ہے, یہ پہلے ادھر گرتا رہا ہے, ابھی ادھر گر رہا ہے, اور یہ پتہ نہیں کر دیں بچے گلے ہو رہے ہیں. تو بالکل اچھا نہیں ہے. پانی ریل میں نہیں ہے, بجلی ریل میں نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. 8-10 گھنٹے لیٹ ہو رہی ہیں گاڑیاں. بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم آئے پوری رات اندھیرا خوب اور 34 گھنٹے میں پہنچے ہم کراچی سے لاہور پہنچے ہم 34 گھنٹے میں. کراچی سے لاہور 34 گھنٹے میں اتنی اور پھر کہیں پانی نل نہیں ہے. پانی تو پانی نل ہی نہیں ہے. اگر نل ہو نہیں, کہیں بھی نہ نل نہ بتی, اندھیرے میں یوں آئے ٹٹولتے بیٹھے کھائے اندھیروں میں. وہ تو اپنی ایمرجنسیاں لیٹر لے آئے تھے جو ہمارے کام آ گئی, اور یہ تو اندھیرے کھوپوں میں آئے. بہت خراب نظام ہے, بہت ہی خراب نظام ہے ریلوے کا. مزدور آدمی ہے, وہ تو ٹھیکیداروں کو پتا کہ پتا وہ پورے ہوندے پے نے نہیں ہوندے پے. اسی تو مزدور بندے ہیں دیہڑی لینی ہے. دیکھیں ٹرینیں جو ہیں وہ رک گئی ہیں, اس سے آپ کا کاروبار کتنا متاثر ہوا ہے؟ 0 ہو گیا ہمارا کاروبار, ہم قرضدار ہو گئے. قرضدار ہو گئے جی. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ سب یہ لوکوموٹیو جو انجن ہے ہمارے, ان کی خرابی کی وجہ سے, اور یہ ریلوے کی جو انتظامیہ ہے ان کی خرابی کی وجہ سے. کرپشن ہے. کیا ہے؟ کرپشن ہے. کون کرپشن کر رہا ہے؟ جو انتظامیہ کر رہی ہے ساری A to Z تک. اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں جی. آپ پہلے بالکل 0 ہو گیا, قرضدار ہو گئے, مقروض ہو گئے, ڈیڈ ہو گیا بندہ.
کاروبار تو رہا ہی نہیں اس دن کا, کرایہ بھی پلو پی رہا ہے. وہ دن کا جدن کا کاروبار ٹریناں بند ہوئی اس دن کا کاروبار بالکل ہی بہ گیا. 100 روپیہ سیل نہیں ہوئی ساری. آپ اس کمپلینٹ سیل کے انچارج ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح اسٹیشن بالکل سنسان پڑا ہے تو آپ کے پاس یہ آخری کمپلینٹ کس نوعیت کی آئی تھی اور کب آئی تھی؟ بچوں کی آتی ہیں, لوارث جو گمشدہ آتے ہیں اور جو بیمار ہیں ان کے لیے ویل چیئر کے آتے ہیں, ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں. ابھی بچہ ہمارے پاس یہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہم ری سینٹر میں دے رہے ہیں. وہ بچہ چھوٹا ہے, ان کے واسطے بھی ایڈریس نہیں ہوا. اچھا, یہ جو ریلوے اسٹیشن پر مسائل ہوتے ہیں جیب کاٹنے کے, کوئی اس کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے؟ نہیں, وہ تھانے میں ڈیل کرتے ہیں. یعنی آپ کا کام صرف اور صرف کہ اگر کوئی بچہ گم ہو جائے, باقی جو بیمار آدمی ان کی ہیلپ کرنا, مسافروں کو رستہ بتانا, بیمار ہیں جو اپنا مزدور. اس وقت آپ کے پاس کوئی بچہ آیا ہے؟ وہ آیا بیٹا سامنے. اچھا, کہاں رہتے ہیں بیٹا؟ تاندلے. تاندلے رہتے ہیں؟ جی. تو یہاں بیٹا کیسے آئے ہو؟ چاچی میری ماں باپ میرے بھائی نے چڈن آئے سے مینو بوا چلیاں گیا, آپ چلیاں گیا. نہیں بیٹا, اسٹیشن پہ آپ کیسے آئے تھے؟ جی بس میں آئے سے. بس میں آئے تھے؟ جی. تاندلے کس جگہ رہتے ہو؟ تاندلے کون سی جگہ رہتے ہو؟ تاندلے پنڈت نکمو والا. نکمو والا؟ ہاں جی. اچھا, تو آپ کتنی دیر صبح سے آئے ہو یہاں پر؟ ہاں جی. ناشتہ کیا ہے؟ ہاں جی. ناشتہ کیا ہے؟ ہاں جی. کس نے کرایا؟ باجی نے. کون سی باجی نے؟ اچھا, ان باجی نے کرایا؟ ہاں جی. اچھا, یہ تو بیٹا بہت خوشی کی بات ہے. اچھا, یہ اس کا مطلب یہ بیٹا کہ آپ کو یہاں پر پولیس ہیلپ سینٹر میں آئے ہو تو یہاں پر تعینات جو پولیس کی افسران ہیں انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا؟ ہاں جی. شاباش بیٹا. یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا اچھا مقصد ہے کہ یہاں پر ریلوے ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے. یہ پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہیں ان کی بڑی اچھی کارکردگی ہے. آپ بتائیں کہ اس ہیلپ سینٹر سے اب تک کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں؟ یہ لوگوں کو ویل چیئر وغیرہ, اسٹریچرز. کتنے مسافروں کو آپ نے اس سال کی جو کارکردگی ٹوٹل ہے وہ ہے کوئی 2800 ہے جو ویل چیئر فراہم کی ہیں مسافروں کو. تو زخمیوں کو جو اسٹریچر وغیرہ وہ 45 کے قریب ہے. جی جی. اور جو فرسٹ ایڈ وغیرہ وہ 65 لوگ ہیں جن کو فرسٹ ایڈ طبی امداد دیتے ہیں. وہ ہمارا ادھر ڈسپینسر روم بنے ہوئے جو ایک ڈسپینسر ہے جو وہ ڈیوٹی کرتا ہے. کوئی نرم پٹی وغیرہ کسی کو چوٹ لگ جائے, یعنی اگر خدا نے خاصا کسی کو چوٹ لگ جائے تو آپ یہ بھی ذمہ داریاں آپ نبھا رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ ہمارا ڈسپینسر روم ایک بنا ہوا ہے, آئی صاحب نے بنوایا ہے. یہ ویری گڈ, ویری گڈ. اس پہ ہم ابھی وہ بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا سہولیات فراہم کر رہے ہیں. تو باقاعدہ طور پہ ویل چیئر پرووائڈ کر رہے ہیں, زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور ابھی ایک بچہ سامنے آیا تھا جس نے بتایا کہ آپ نے اس کو باقاعدہ طور پہ ناشتہ بھی کروایا. یہ ایک بڑی رحم دلی کی بات ہے. اور آپ جو انسانیت, پولیس کے بارے میں کنسپٹ بڑا غلط ہے لیکن آپ نے ایک مثال قائم کی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کیا کیا سہولیات فراہم کی ہیں اور آپ کا یہاں پر رول کیا ہے؟ فل سے زیادہ نا یہ آپ لوگ پنجاب پولیس کو دیتے ہو کہ وہ زیادہ اچھی کارکردگی ہے ان کی. آپ لوگ ریلویز کو کچھ نہیں سمجھتے. ویسے ہم لوگوں کے پاس اتنے کیسز آتے ہیں, وہ لوگ ذرا سا بھی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کو اتنا پریفر کرتے ہیں. ان کی آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ایس پی سارے کی چل رہی ہوتی ہے. تو ہمارے بھی آفیسرز اتنا اچھا کام کرتے ہیں پر ان کو اتنی پریفرنس نہیں دی جاتی. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کس قسم کی سہولیات دیں یہاں پر, آپ کا رول کیا ہے, کردار کیا ہے یہاں پر؟ جو وہ لاوارث بچیاں آتی ہیں, بعض لوگ ٹرینز میں بچے چھوڑ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نومائیدہ بچے بھی لوگ چھوڑ جاتے ہوتے ہیں. جی جی. یہ جیسے اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں میرے پیرنٹس چھوڑ گئے مجھے, میں اپنے بھائی کو یہاں چھوڑنے آیا ہوں, تو وہ اس کو چھوڑ گئے, اس کو بھی چھوڑ گئے کہ وہ یہاں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا اس کو. پر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ اس کو بھی چھوڑ گئے ہیں. یہ 5 بھائی اور 3 بہنیں, اس نے مجھے بتایا کہ یہ اتنے ہیں. تو باقی جو ہے کام کرتے ہیں. ناشتہ کرایا تو اس نے آپ کو تو بہت کچھ بتانا تھا. نہیں, یہ بات نہیں, یہ تو ہمارا اخلاقی فرض ہے. کوئی بھی آ جائے ہمارے پاس, یہ فرسٹ بیبی بچہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو ہی کروایا ہے. ہمارے پاس جو آج لڑکیاں آتی ہیں کراچی سے آتی ہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ بھی ایسے سلوک کرتے ہیں. یہ نہ سمجھے یہ بچہ ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا نہیں. جی, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہاں پر رول کیا ہے؟
ہمارا یہاں کئی قسم کے کام ہوتے ہیں. ہمارا ایک CCTV کیمرہ جو علیحدہ فکس کیا گیا ہے، جسے ہم پورے اسٹیشن، ہمارے کافی پلیٹ فارمز ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات، دہشت گردی جو بھی ہے، اس میں ہم نظر رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے بھاگے ہوتے ہیں، کچھ پتہ آئی ڈونٹ نو وہ کس نیت سے آئے ہوتے ہیں، کس نے، لیکن ہماری یہ ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ وہ کس کام کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے. اس کے علاوہ ویل چیئرز ہم یہاں پہ جو ضرورت مند ہوتا ہے ان کا تو ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اسٹریچرز ہے یہاں پہ، فرسٹ ایڈ کا ہم نے ارینج کیا ہوا ہے. اگر کوئی یہاں پہ ٹرین سے چڑھتے اترتے ہوئے بہت سے پیشنٹس ہمارے پاس ادھر آ جاتے ہیں جن کو چوٹ وغیرہ آئی ہوتی ہے. ایک بات بتائیے گا، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ گھر سے جو بچیاں بھاگ کے آتی ہیں، تو ایک بطور پولیس آفیسر جو ہے، کیا آپ ان کو سوشلی طور پہ بھی اس حوالے سے کہتی ہیں کہ آپ نے جو اقدام کیا ہے وہ غلط کیا ہے، آپ لوگ ماں باپ کی عزت آپ ان کو بتا دیں، کیونکہ بطور پولیس افسر سر دیکھیں انہوں نے جو کیا وہ ان کی تھی، لیکن آگے ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی غلط ہے تو ہم اس کو بریف کریں. ہم ان کو بریف بھی ضرور کرتے ہیں. دیکھیں کہنا ہمارا فرض بنتا ہے، ان کو وہ کتنا پک کرتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن بہت سی ایسی لیڈیز ہیں بھی جو اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیتی ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے. بعض کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ان کو لینے آ جاتے ہیں، اگر ہم کو کانٹیکٹ وغیرہ ان کا مل جاتا ہے، ان کے پیرنٹس بھی آتے ہیں، ہم ان کے پیرنٹس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ کس راستے پہ چل رہی ہیں یا آپ ان پہ کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں. بعض ہمارے پاس لیڈیز آتی ہیں، ان کے والدین ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے جی، ہم اپنے والدین کے رویے سے تنگ آ کے گھر سے چلے گئے جو بھاگ کے آ جاتی ہیں آپ کی کسٹڈی میں، ان کو آپ یہاں پر اپنے پاس رکھتے ہیں یا کہیں بھیج دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں سر، یہاں پہ ہمارے نائٹ اسٹے کا تو رینج نہیں ہے، لیکن جن کے کانٹیکٹ ہمیں بر وقت مل جاتے ہیں ان کے گھر رابطہ کرتے ہیں، ان کے گھر والے آتے ہیں، تو پورے ہمارے جو بنے ہوتے ہیں پورے سلیقے سے، یعنی کہ ہمارے یہاں پہ بائی ریٹن بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہم ان کو حوالے کر دیتے ہیں. جن کے کانٹیکٹس نہیں ہوتے ہمارے پاس وہ پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم ان کو خود چھوڑ آتے ہیں یا پھر ہم ان کو بلکہ سیدھی چھوڑ آتے ہیں. اچھا، آخری بات جو بنو آپ سے پوچھنی وہ یہ ہے کہ یہاں پر ریلوے اسٹیشن پر بعض دفعہ ہر مردوں میں بھی عورتوں میں بھی برے لوگ بھی پھرتے ہیں جو کہ سامان چوری کر لیتے ہیں یا عورتوں کو کچھ پلا کے تو ان کا لوٹ لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ نے کیا اقدامات کیے؟ سر دیکھیں یہ تو اس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے جو سفر کر رہا ہے کہ اس کو کس طرح سفر کرنا چاہیے، کسی کو چیز لینی چاہیے، کس سے نہیں لینی چاہیے. چلے کسی سے کچھ ایسی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کو یعنی کہ جو ہمارے پاس میں ہوتا ہے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کو ہم ہیلتھ سینٹر لے کے آتے ہیں، اس کو جو اگر کوئی چیز پلائی گئی ہے اس کو ہم فرسٹ ایڈ بھی اس کا کرتے ہیں. جب اس کو ذہنی طور پہ وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے، اپنا پتہ وغیرہ بتا سکتا ہے، ہم اس کو گھر بھی پہنچا دیتے ہیں، اس کے وارثین کو بھی بلا لیتے ہیں، عیدی والوں کو بھی. ناظرین، یہ جو رپورٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ریلوے پولیس ہیلپ سینٹر ریلوے اسٹیشن کی کارکردگی ہے، جس میں سال 2005 سے 14 جولائی 2011 تک انہوں نے یہ دیکھیں نظر 2005 میں انہوں نے 3200 مسافروں کو ویل چیئر پرووائڈ کی، اور اسی طریقے سے یہ ان 5-6 سالوں کے اندر انہوں نے 25,948 مسافروں کو ویل چیئر فراہم کی ہے. جبکہ جن مسافروں کو فرسٹ ایڈ فراہم کی گئی ہے ان کی تعداد 298، اور لاوارث بچے اور بچیاں جو وارثین کے حوالے کیے گئے ان کی تعداد 505 ہے. اسی طرح وہ بچیاں جو ہیں جو حوالے کی گئی ان کی تعداد 381 ہے. اسی طرح جو عیدی سینٹر کو دیے گئے ان کی تعداد 158 ہے، اور پھر بلکیس عیدی ہوم میں جو دی گئی ہیں ان کی تعداد 171 ہے. پھر یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو لاوارث سامان جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے ان کی ایمانداری کی کہ ان لوگوں نے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کم از کم 12,86,000 روپے مالیت کا سامان جو لاوارث پڑا تھا جس کو کوئی نہیں اٹھا کے لے جا سکتا تھا، وہ صرف اور صرف یہ پولیس کا جو ہیلپ سینٹر ہے اس یہاں پر کام کرنے والے ملازمین نے جو ہے ان کے حوالے کیا، اور اس طریقے سے ایک مثال قائم کی کہ یہاں پر اگر کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اس کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور اگر اس پہ کوئی بھول کے چلا گیا تو اس پہ کوئی نشانی ہے تو ان کو بتا کے ان کا فون نمبر ٹریس کر کے تو ان کو یہ سامان حوالے کر دیا جاتا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹرینیں نہیں چل رہی، یہاں پر ویرانی سی ویرانی ہے، سنسان ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ریلوے اسٹیشن پہ نہیں بلکہ جنگل میں کھڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہائی لیول کی باتیں آپ نے مجھ سے سوال جو کیا تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو ہے کی پوسٹوں کی باتیں ہیں، اور اگر ہمارے لیول سے پوچھیں گے تو یہ بہتری کے لیے ہم تو صرف پاکستان ریلوے کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ ریلوے کی بحالی ہے. آپ کی سروس کتنے سال ہو گئی ہے؟ 25 ایئرس ہو گئے. 25 سال میں کبھی آپ نے اتنی بدترین صورتحال دیکھی ہے؟ نہیں،
ऐसी नहीं देखी। अब आपका दिल दुखता है? दिल तो यार पाकिस्तानी के सबका ही दिल दुख रहा है इस टाइम तो, क्योंकि ये एक जरिया ऐसा है पाकिस्तान रेलवे कि गरीब तरीन शख्स से लेकर हाई एजुकेटेड पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब हो तबके से हो, उन सब के लिए ये सबसे अच्छा बेहतरीन हमारा सफर के लिए गरीब और अमीरों के लिए सबसे यकसा एक हमारा एक रेल का जरिया था, लेकिन उसको बड़ा वीक यानी कि वो चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला देखिए बेहतरी आ रही है, तो हम चाहते हैं कि इसकी बेहतरी। देखे ना कि आपको 25 साल हो गए और यहाँ पर रौनकें होती थी, यहाँ पर बच्चों की खुशियाँ, कुलकुलारियाँ मारते हुए बच्चे, भागते हुए बच्चे नजर आते थे और उनको पकड़ती हुई माएँ नजर आती थी कि वो पटड़ी की तरफ ना चले जाए, और आज यही देखे ये मुकम्मल तौर पर सुनसान पड़ा है। अभी ये अब इसका जवाब तो ये है कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पर पाकिस्तान रेलवे को नहीं देख रहे, हम अगर पूरे पाकिस्तान का नक्शा देखें तो सन 1947 से लेकर अब तक 63 63 बरसों के अंदर जो कुछ भी सामने आ रहा है आपके, सिर्फ पाकिस्तान रेलवे नहीं है, PIA का भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब पूरा मुल्क डूब रहा है। अगर इसका जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है? कसूरवार तो यार सबके लिए है कि जिम्मेदारी सबके पर ही है कि ये अल्लाह ताला हम तो कहते हैं इसकी बेहतरी के लिए है। इस मुल्क को बचाना बहुत इसमें जरूरी है कि ये मुल्क बच जाए। अगर कहते हैं तो मैं कुछ सुना दूं आपको? जी बिल्कुल सुनाऊं। हाँ जी, कि बैठता ही नहीं उस महफिल में, बैठता ही नहीं उस महफिल में इल्म की जहाँ कोई हकीकत ना हो, फुकदान व इल्म का जाहिल जमाना हो, मुआशरे में ना कोई इल्म सिखाने वाला हो, क्यों करूँ वक्त का ज़िया इन फजूल बातों में, जिक्र इलाही क्यों ना करूँ कुछ फुर्सत की रातों में, इल्म उठ जाएगा इसी ज़माने में, बेअदब जब हर शख्स होगा इसी ज़माने में, बुजुर्गों से कुछ सीख लो तुम इसी ज़माने में, वरना जलील ख्वाल रहोगे हर ज़माने में। इल्म थोड़ा हो ये वादा किसी भी ज़माने में, पर अमल तुम्हारा हो ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़माने में। तो हम क्या कहते हैं कि इस मुल्क में जब अमल होगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। आपने देखा कि हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर आए, यहाँ आकर इस सुनसान बियाबान रेलवे स्टेशन को भी देखा, ये वही रेलवे स्टेशन लाहौर है जहाँ पर चहल पहल होती थी, लेकिन आज यहाँ पर इक्का दुक्का मुसाफिर नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक ट्रेन तेज गांव आई और उसमें मुख्तलिफ मुसाफिरों से हमने बात की। नाजरीन, ठीक है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि आज क्योंकि चेयरमैन रेलवे लाहौर में मौजूद है तो इस वजह से ये एक ट्रेन जो है ये इन टाइम आ गई है, लेकिन उसके बावजूद मुसाफिरों को बहुत परेशानियां हैं। लोग 4-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कौन इसका कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है इस चीज का कि वो मुसाफिर जो ट्रेन पे सफर को इंतहाई महफूज से सफर करते थे, आज वही जो है वो इस सफर में परेशान हो रहे हैं, तकालीफ का सामना कर रहे हैं, सहूलतों का सामना कर रहे हैं। और इसके साथ नाज़रीन एक और बात जो है वो आपके सामने आई, वो वाकई एक बहुत अच्छा इकदाम है, और वो है लाहौर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की जानिब से हेल्प सेंटर का क़याम। हेल्प सेंटर के क़याम को मजीद बेहतर बनाने के लिए हेल्प सेंटर में तैनात लोगों को सहूलतें भी देनी चाहिए ताकि वो और बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सके। और जिस तरीके से रेलवे के अफसरान का और दूसरे लोगों का मोरल गिरा हुआ है, कम अज कम एक अच्छा काम करने से लोगों के दिलों में रेलवे पुलिस के हवाले से नरम दिली भी पैदा हो सके और वो लोग जो है वो समझ सकें कि वाकई रेलवे कोई अच्छे इकदाम भी कर रही है। तो नाजरीन, फैसला आप लोगों के हाथों में है और हमारी हुकूमत को भी सोचना है कि यही रेलवे का महकमा जो मुनाफा बख्श था, इसको आइंदा मुनाफा बख्श बनाने के लिए क्या करना है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान फैसल दुरानी को अपने कैमरामैन ज़ात कलीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।